بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ لہوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان ہے اللہ والوں کی خاص صفت خوف خدا ہے۔ اللہ والوں کی خاص صفت خوف خدا ہے جو ہر وقت ان کو رہتا ہے۔ لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، میں اکثر عرض کر دیا کرتا ہوں کہ یہ اجتماع دراصل اس جماعت کا ہے جو اللہ اللہ کرنے والی ہے۔ خدا کو یاد کرنے کا یہ ذوق زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا نام اور اپنا شوق نصیب فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں جس طرح بعض جسمانی بیماریاں مہلک ہوتی ہیں، ہلاک کرنے والی، اسی طرح بعض روحانی امراض مہلک ہوتی ہیں۔ ایک مقام پر لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، جسمانی بیماری کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، اس کی انتہا موت پر ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض روحانی بیماریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو خسارے میں ڈال دیتی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مثلا ان میں ایک حسد کی بیماری ہے، جلنے کی بیماری، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ حدیث میں آتا ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ یہ حسد، جلنے کی بیماری، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کا معنی ہے جلنا، یعنی کسی کے پاس نعمت کے چھیننے کی تمنا کرنا، کہ یہ نعمت ان کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ پھر اپنی بیماری کا احساس بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بیماری کا احساس نہ ہو تو علاج کی طرف کیسے دھیان جائے گا۔ یہ احساس بھی نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کی، میں اپنے حضرت سے ایک بات پوچھنے کی کوشش کرتا تھا، الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ استنجا کے بعد ہاتھ کو زمین کے اوپر ملنے ہیں، استنجا کرنے کے بعد ہاتھ کو، تاکہ تھوڑا بہت جو نجاست کا اثر ہے وہ بھی زائل ہو جائے گا۔ پھر اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اگر چھوٹا استنجا کریں، جیسے نا وہ زمین پر مل لے، آج کل یہ ہے کوئی صابن وغیرہ ہو وہ استعمال کر لیں،
اس سے بھی وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر چھوٹا استنجا کرنا ہو، پیشاب کیا ہے، چھوٹا استنجا کیا ہے تو پھر بھی صابن وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، زمین پر ملنے کی فرمایا نہیں، پھر ضرورت نہیں ہو، اس کا اثر زیادہ نہیں ہوتا، وہ تو استنجا کرنے سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہاں کوئی بڑی نجاست ہو تو اس کے بعد یہ ہے کہ زمین کے اوپر مل لیں یا کوئی صابن وغیرہ ہے وہ استعمال کر لیں۔ چلو بھائی ایک لفظ ہی مل جائے ہیں، اب آپ انتظار کیا کریں رحمان ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ میں بھی سفر پہ ہوں مسلسل، رات دھوندنے میں خال کو 2 گھنٹے کا سفر، آگے موٹر وے بند، پھر وہ 2 گھنٹے کا سفر 6 گھنٹے میں ہوا، 6-7 گھنٹے میں جا کر پہنچا 8:30 بجے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو بھائی الحمدللہ ایک لفظ ہی مل جائے، فائدے سے خالی نہیں، بیان ملے نہ ملے، آپ کو جو کچھ ملنا ہے وہ پہلے قدم پر ہی مل گیا، الحمدللہ کی رحمت سے ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کی۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ حضرت بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بعض ساتھی کام میں، پڑھنے پڑھانے میں، عہدہ اور منصب میں، کاروبار میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر دل میں حسد محسوس ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے، ہماری بزرگ ہستیوں کے عجیب جملے۔ فرمائے لگے حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے، جلنے کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ جن کے بارے میں حسد محسوس ہو، جلن محسوس ہو، نام لے کر ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ یا اللہ، یا اللہ ان کے کام میں، ان کے پڑھنے پڑھانے میں، ان کے عہدہ اور منصب میں، ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرما۔ ایک بھائی کی دکان زیادہ چل رہی ہے، آپ کی دکان پر گاہک کم آ رہے ہیں، تو آپ دعا کریں یا اللہ ان کی دکان پر گاہک اور زیادہ آئے الحمدللہ، اور زیادہ آئے الحمدللہ، یا اللہ باقی جو دال روٹی میرے مقدر میرے کی ہے، یا اللہ میں نے بھی جھوڑی پھیلا رکھی، وہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ ہاں حسد کرنا ٹھیک نہیں یاد ہے، ہاں وہ تو الحمدللہ، ہاں رشک کرنا ٹھیک ہے، رشک کرنا غبطہ جسے کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ یا اللہ جو نعمت آپ نے میرے بھائی کو عطا کی ہے، آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے، مجھے بھی عطا فرما دینا بھائی۔ یہ الحمدللہ ہے، ہاں کانٹا ہی بدلنا ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، حسد ہے نا یہ تو شیطانی کانٹا ہے، ہاں اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ ہے، ہاں اور رحمانی کانٹا یہی ہے کہ غبطہ آئی، یا اللہ جو نعمت یا اللہ میرے بھائی کے پاس موجود ہے، آپ مجھے بھی عطا فرما دینا۔ کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں اللہ بس ان میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہے الحمدللہ۔ ہاں ایک جملے کی تصحیح اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں، بلکہ میں بھی جھنگ میں تھا کل پرسوں میں 2 دن مختلف آس پاس علاقوں میں حاضری تھی، کچھ اللہ نے دین کی بڑی پیاس رکھی ہے، محبت رکھی ہے۔ شور کوٹ میں تھا، شور کوٹ میں اللہ تعالیٰ تقریباً کو 2 بجے قریب وہاں سے فارغ ہوا جلسے سے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ وہاں جھنگ میں ایک بھائی کہنے لگے میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، وہاں بلکہ ایک ساتھی مجھے کہنے لگے میں 30 سال سے کاروبار کر رہا ہوں اور 30 سال سے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ میں کہ بھائی اللہ کے بندو 30 سال سے اللہ آپ کو پاڑ بھی تو رہے نہیں آ کر، چاہے جتنا مرضی نقصان ہو پھر بھی دال روٹی آپ کی چل رہی آ کر، اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ہاں یہ بات یہ جملہ کہتے ہیں دیکھو، وہ فلاں وہ مٹی پر ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتا ہے، فلاں مٹی پہ ہے۔ ارے شیخ صاحب تو میں خیال زیادہ سمجھتے ہوں گے،
کاروبار کرنے والے حضرات ہیں، کہ فلاں مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی بن جاتا ہے۔ یہ جملہ ہم عام طور پر کہا جاتا ہے۔ ہاں جنگ میں مجھ سے پہلے بھائی کا، میں 7 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، اور آگے میں مٹی پہ، وہ مٹی پہ نہیں، وہ مٹی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتا ہے، اور ہم سونے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ مٹی بن جاتا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، یہ مایوسی کا جملہ نہ کہا کریں آقنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مسلمان چاہے مٹی پہ ہاتھ ڈالے چاہے سونے پہ ہاتھ ڈالے، اس کا سونا بھی سونا اور مٹی بھی سونا ہے الحمدللہ۔ ہم کاروبار دیکھو نا، فلاں مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے، یعنی اس کو کاروبار میں نفع ہو جاتا ہے، اور ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، یعنی وہ کاروبار مٹی بن جاتا ہے، یعنی کاروبار میں نقصان کو مٹی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ کاروبار میں نقصان ہے جس کو ہم مٹی سے تعبیر کر رہے ہیں، اس مٹی کو سونا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، مثلا دعا کی توفیق مل گئی، صبر کی توفیق مل گئی، اور دعا صبر کی نشانی کیا ہے؟ صبر کی نشانی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائیں، بس سمجھ، اب چاہے دل میں صدمہ بھی ہو، پریشانی بھی ہو، غم بھی ہو، دل رو بھی رہا ہو یا نہ، لیکن زبان پر اللہ پاک کا پیارا نام آ گیا، کوئی بھی صدمہ پیش آیا، کوئی ہاتھ سے یہ خبر سنی، فوراً اللہ پاک کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفیق مل گئی، بس سمجھو اللہ نے آپ کو صبر کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اب یہ انشاءاللہ صبر کی برکت سے جس کو آپ مٹی سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کو سونا بنا دیں گے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پہلے بھی حدیث ترمذی میں حدیث، افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل العبادہ انتظار الفرج، تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا، کشادی کا انتظار کرنا، یہ بھی بہترین عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے الحمدللہ۔ اللہ یہ جتنا وقت ہے کہ یہ تکلیف کے دور ہونے کا جتنا ہی وقت ہوگا یہ عبادت میں گزرے گا، مجھے امید ہے اس میں دعا کی توفیق مل جائے گی الحمدللہ۔ ہاں، اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گی، کبھی مایوس نہ۔ مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید، حوصلہ ہی حوصلہ ہے، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے نا۔ ہاں کوشش کر وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں، آگے تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں۔ بس کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام نہ ہو، اس کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو اللہ توفیق دے ہی رکھے الحمدللہ۔ اس سے بچنے کی کوئی غلطی ہو بھی جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور آئندہ کے لیے کوئی شروع کر دیا کرنا۔ دیکھو ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، یہ ہے غرض ہماری زندگی کی۔ ہم ملازمت کرنے کے لیے نہیں، ملازمت میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ وہ اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، انسان اور جن کے علاوہ کتنی مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے جن کی کوئی دکان نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی روزی کا وسیلہ نہیں ہے، صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ ہم کوئی پال اللہ اپنی یہاں بھی جو کچھ ہے، یہاں بھی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ یہ آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ کپڑے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں۔ اور ہاں اگر یہ کپڑا دھاگے سے بنتا ہے، دھاگا روئی سے بنتا ہے، یہ روئی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ روئی کی فصلیں ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ۔ ریشم سے بنتا ہے، ریشم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ انہیں جتنے بھی کپڑے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خالص ریشم کا پہننا تو مکروہ ہے، ٹھیک نہیں ہے،
لیکن وہ کپڑے جتنے بھی ہیں چاہے جو بھی ان میں دھاگا استعمال ہو وہ چیز وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا۔ اللہ میں وہاں ملیشیا میں تھا، وہاں راستے میں جا رہا، مجھے کہنے لگے سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں یہ آئل کے درخت ہیں، آئل کے، ان سے تیل نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے۔ اور آگے گیا تو پھر کہتے ہیں یہ ٹائروں کے درخت ہیں، ٹائروں، فرمایا ان سے جو مادہ نکلتا ہے اس سے ٹائر بنتے ہیں۔ یہ وہ ملیشیا کا ٹائر مشہور ہے نا بھائی، کہ ہماری جو بھی ضرورت تھی نا، ہاں یا اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے اللہ نے اپنے قدرت کے کارخانے لگا رکھے ہیں اور اپنی نعمتوں کے کارخانے لگا رکھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہنا، ہاں دل کو پاک اور صاف رکھیں۔ ہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچپن میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی 10 سال تک خدمت کی، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے، فرمایا 10 سال تک خدمت کی، لیکن کبھی میں آپ پہ کمال حلم کا، بردباری کا اور اخلاق کا بیان فرمایا کبھی آپ کی زبان مبارک سے میں نے لما کا لفظ نہیں سنا، لما فعلت کہ یہ آپ نے کام کیوں کیا ہے، کبھی حلا کا لفظ نہیں سنا، حلا فعلت یہ کام کیوں نہیں کیا، یعنی کمال تحمل اور اخلاق کا۔ ہم تو خیر ڈانٹ دیتے نا، بات بہت زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں، رو یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل یا کرنا، اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے صبح و شام اس حالت میں گزار لیا کریں کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو جائے۔ ہاں اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح و شام اس حالت میں گزار لیا کریں کہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا دل کو صاف رکھنا، اپنے بھائیوں کے بارے میں دل کو صاف رکھنا، یہ میرا طریقہ ہے۔ جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ معاف کر دیا کریں، دل میں نہ رکھا کریں باتوں کو، ہاں کوشش کریں۔ تو غیر اختیاری طور پر کوئی چبھن محسوس ہو وہ تو معاف ہے، لیکن قصداً سوچ کر کسی کے بارے میں آگے نا ہاں کوئی جدائی کے خیالات نہ لائے کریں، آگے معاف کر دیا کریں، کوشش کریں۔ کوئی طبیعت نہیں مل رہی لیکن چلو گنجائش، لیکن بس یہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خلیفہ تھے، ان کی طبیعت آپس میں نہیں ملتی تھی، تو حضرت نے بھی زور نہیں دیا کہ تم ضروری ملو، بس ٹھیک اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہو، بس ٹھیک الحمدللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ۔ یہ سکول کالے کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، نیک صحبت کا خیال رکھیں، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں۔ ہاں اپنے ساتھیوں کی بھی فکر کیا کریں، ان کو بھی ہاں آپ نیک رہنمائی کر دیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ہمراہ۔ دنیا کی واہ واہ بھائی فاروق صاحب کچھ نہیں ہے، دنیا کی واہ کچھ نہیں رہے گا یہاں پر۔ ہاں رب کے دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے۔ اللہ یہاں خان بابا ہوٹل پر لکھا ہوا ہے رے رب دنا، رے رب دنا، رب کا نام باقی رہے گا، باقی سب کچھ رہے گا، اور رب کی رضا کے لیے آپ نے جو نیکی کی ہے وہ بھی انشاءاللہ باقی رہے گی اور قائم رہے گی الحمدللہ کی رحمت سے۔ ہاں تو اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ۔ آمین آمین، آخر دعوانا الحمدللہ۔